الحمد لله الذي لا إله إلا الله المالك الحق المبين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد الصلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات. خداوند متعال پر پاک ذکر شرکت فرماونا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے. سوائے غم مظلوم کربلا دے خالق تنو دنیا دے ہر غم مصیبت کو محفوظ فرماوے. تو تمام بانیان متولیان تمام دی سائے جمیلہ خالق قبول و منظور فرماوے. تو مرحومین دے خالق درجات بلند فرماوے. وعدہ اولا شریک شاہ باروے آقا دے ظہور تاجر فرماوے. اپنے تمام دعاواں دی قبولیت دے باواز بلند صلوات پڑھو. حضرت خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ دنا میں کو سفر معراج پہلی مرتبہ ہویا. معراج دے حوالے نال مختلف روایات کم از کم ایک مرتبہ اور زیادہ تو زیادہ 120 مرتبہ دا جناب سفر معراج روایات موجود ہے. فرماتے ہیں جس ویلے میں سفر معراج پہلی مرتبہ ہویا بارگاہ خدا وچ خالق کائنات دی تجلی خالق کائنات دی طرفوں مختلف عبادات کا کو ہدیہ جنت دی شہر اور کافی سارے نظارے میں عرش اولا تو لکھے. فرماتے ہیں جڑے ویلے میں سفر معراج مکمل کر کے میں واپس آون لگا تو میں عرش دے کنارے نگاہ کی تھی. خوبصورت لفظاں دے وچ لکھا ہویا کہ بے شک حسین ہدایت دا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت دا چراغ اور کشتی نجات ہے. اجا جناب حسین اس دنیا تو نہ ہے بلکہ اجا جناب سیدہ خاتون جنت دا عقد مبارک مولا کائنات نال نہ تھیا. تے حدیث کافی عرصہ پہلے یہ فرمان کافی عرصہ پہلے جناب رسالت باب مشاہدہ فرما چکے. جناب حسین 4 ہجری 3 شعبان کو دنیا دے ہوتے تشریف لائے اپنی ماں جناب سیدہ دی گود دی زینت بڑے جتھا ملائکہ مبارکہ پیڑے دیا. اتھا جناب جبرائیل نے فرمایا اے اللہ دے حبیب اللہ پیادے جڑاؤ مشاہدہ فرمایا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت دا چراغ اور کشتی نجات. وہ ایو حسین ہے جڑا ہدایت دا چراغ ہے اور کشتی نجات ہے. لہذا حکم خدا بندی دے تحت رسالت ماں فرمیندے جیڑے بندے کو بھی ہدایت دی ضرورت ہے وہ میرے حسین دے دروازے تے آگے. جے کو نجات دی ضرورت ہے وہ بھی میرے حسین دے دروازے تے آگے. خوش نصیب ہے وہ بندہ جے کو اللہ نے
عظمت حسین عطا کی تھی، محبت حسین عطا کی تھی۔ یہ بھی فرمان رسول ہے کہ اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا جعل فی قلبہ محبت الحسین، کہ جدہ اللہ اپنی مخلوق جو کئی بندے دے ہوتے راضی تھی ہوئے ان کی بھلائی چاہتا ہوئے بہتری چاہتا ہوئے ان دل وچ محبت حسین رکھ دینا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ یقین کرے کہ رضا خدا یہ اللہ دی طرف بھلائی دا نتیجہ ہے کہ اللہ تمہارے دے راضی ہے، تمہارے دل وچ محبت حسین ہے۔ شکر خدا کرنا چاہیے۔ اتنی عظمت جناب حسین کو کیوں ملی؟ رسالت امام دا فرمان مسجد نبوی روز جمعہ میں خطبہ کیا دینا ہم یا اچانک درمیان خطبے دے مسجد نبوی دا دروازہ کھلیا، خرابہ خرابہ جناب حسین اندر ہے، جناب حسین دا بچپنا مسجد آمن تو بعد جناب حسین زمین تے گر پے، جناب دا آمنا بھی مسئلیت گرنا بھی مسئلیت، جس ویلے جناب حسین گر پے رسالت امام جتنا بھی عظیم خطبہ پہ دیتے ہیں، چاہے وہ تفسیر قرآن ہے یا تفسیر حدیث ہے، وہ تو جناب حسین گرے، ادھو رسالت امام نے خطبہ ختم کیتا، بلکہ ممبر چھوڑیا، اصحاب کرام حیران و پریشان ممبر چھوڑ کے سید الانبیاء اپنے نواسے کو سینے نال لا کے بوسہ دے کے فرمایا، اے میرے اصحاب کرام پریشان ہون دی نہیں ضرورت، حسین منی و انا من الحسین۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ حسین میرے بچوں اور میں حسین بچوں ہاں، حدیث بیان فرمائی سینے نہ لا کے جناب رسالت امام بعد واپس اسی طرح اس ممبر تے آ کھڑے، پھر جڑا پہلا ذکر رہا انہا کوئی ذکر نہیں، ہن اس دا ذکر شروع کیتا ہے جنہاں کو چاہ کے گھرنا ہے۔ پرویدر ایوہ الناس، اے لوگو میں پیا دینا ہم خطبہ، میرا خطبہ بالکل شباب جوانی دا عالم، لیکن بچپنا میرے حسین دا، میرا حسین مسجد نبوی دے اندر داخل ہویا، داخل ہونے تو بعد گر پہ فرمیدن میں خطبہ روک کے میں ممبر چھوڑ کے اتنے قدم چل کے اتھو حسین کو اتنا چاہیا، توجہ کر سو جناب فرمیدن میں نواسہ سمجھ کے نہیں لے آیا، نواسہ سمجھ کے نہیں چاہیا، رشتہ داری دی بنا تے نہیں چاہیا، بیٹی دا بیٹا سمجھ کے نہیں چاہیا، آقا فرمیدن اتنا قدم چل کے اس مقام تو اتھا میں حسین کو چاہ آیا تا دین سمجھ کے چاہ آیا، دین سمجھ کے چاہ آیا۔ فرمیدن جدہو فی الجنہ، اندہ دادا جنتی، اندہ نانا جنتی، اندی نانی جنتی، اندی دادی جنتی، فرمیدن اندہ بابا جنتی، اندی امہ جنتی، فضیلت حسین اضافہ فرمیدن اس دی محبت رکھن والا جنتی، اور اس دی محبت رکھن والے دی محبت رکھن والا بھی جنتی ہے۔ کیا عظمت حسین ہے، کیا مقام حسین ہے، اس دی وجہ کیا ہے کہ اتنا بڑا جناب حسین کا اعزاز، اتنا بڑا تمغہ کہ حسین ہدایت چراغ اور کشتی نجات ہے۔ معصوم تو پوچھا گیا کیا تسے سارے 14 معصومین علیہ السلام ہدایت چراغ دیوے، نجات دیا کشتی دیوے؟ جناب صادق علیہ السلام فرمیدن ہے، لیکن جیڑی سب تو پہلے جنت
اپنے محبت کرنے والے محبان کو جنت جیڑی کشتی داخل تھی سی اس کشتی دا سالار میرا ڈاڈا حسین ہے۔ کون حسین؟ جیڑا اپنا سب کچھ قربان کر کے 10 محرم نو زخمی بدن دے نال بارگاہ خدا میں چاہتے بیٹھے میرا اللہ میں اپنا سب کچھ قربان کر کے میں اللہ زخمی بدن دے نال تیری محبت ہے میں اپنا سب کچھ قربان کیتا میں اپنے بھرا میں اپنے پتر میں اپنے بھنیجے میں اللہ وعدہ پیا کرے نا تا قیامت تیرے سجدے کو زوال نہ آسی تیرے سجدے کو زوال نہ آسی حاطف غیبی دی طرفوں بھی جواب مل جائے حسین میں اللہ بھی صبح تو گھن کے ہون تک لیدہ پیا تیری قربانی تیری میری بارگاہ دے وچ محبت میں اللہ بھی وعدہ پیا کرے نا جتھا جتھا میری توحید دا ذکر ہو سی تیری حسینیت دا ذکر ہو سی دنیا بڑی کوشش کی تھی حسین اور حسینیت مٹ جاوے لیکن نہیں چونکہ اللہ دے نال وعدہ اور جناب حسین نے دین خدا بچائے شریعت سید الانبیاء ایسی بچائیے کہ جناب دا فرمان کہ حلال و محمد حلال الى یوم القیامہ حرام و محمد حرام الى یوم القیامہ میرے نانے دا حلال کیتا ہویا تا قیامت حرام نہیں ہو سکتا تے حرام کیتا ہویا تا قیامت حلال نہیں ہو سکتا مد مقابل یزید الہلال جائے بدعات قائم کی تھی قرآن کو ٹھکرایا فرمان رسول کو ٹھکرایا اور بالکل تاریخ دے میں جملے موجود ہیں کہ شام جس میں اپنے تخت دے بیٹھا ہا آل رسول تخت دے سامنے کھڑی ہے اے ملعون آدھا معاذ اللہ نہ کوئی قرآن ہے نہ کوئی وحی ہے نہ کوئی رسول ہے تو جناب آیہ نے فرمایا یا یزید اسکت ہو یزید خاموش ہو جا تیرے ان لفظاں دے نال دنیا دھوکھا نہ کھاسی اور میں نشیسا کہ قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے اور ساڑھے گھر نبوت بھی ہے اور امامت بھی ہے اور یاد رکھ تو ساڑھے ذکر کو نہیں مٹا سکتا تو جناب حسین دین دی بقا واسطے نانے دی شریعت دی بقا واسطے آج شب عاشور ابن سعد چاہ رہا کہ 9 محرم کو جنگ ہوئے جناب حسین نے جناب عباس کو بھیجا والے ایک رات دی مہلت گرنا اساں جی بھر کے اللہ دی عبادت کرنا آج رات دی مہلت شب عاشور جناب حسین نے 3 حصے میں تقسیم کی تھی ایک حصہ اصحاب دے خیمے ایک حصہ بھیڑی دے خیمے ایک حصہ عبادت خدا وچ جڑا حصہ نا اصحاب دے خیمے بڑا خوبصورت خطبہ دے کے جناب آدھے بیٹھے یا ایوہ الکرام و صحب عزت و صحب احترام لوگو میں حسین تو آنے کو بیجت دی رسی کھولے دا پھر جڑا وجڑا چاہے بے شک وطن دے چلا جاوے جڑا کل نہیں چڑھنے اسا زندہ نہیں راونا اسا شہید ہو وجڑے لیکن یاد رکھو جائے شہید ہونے میرا نانا بھی جنت جی انتظار ہے میرا بابا بھی انتظار ہے عباس جی آقا چراغ بجھاؤ شاید کسی کو شرم پیا بھی ہوئے چراغ بجھایا گیا ود جلایا گیا تمام اصحاب اپنے سر جھگائی کھڑے اور یہ کچھ بیادر مولا کل دی بجائے آنکھوں تا اسا ہونے اپنے سر تن کو جدا کر چھوڑ جناب حسین نے انہوں نے حق کی دعا کی تھی فرمایا اے تیرا جی بھر کے اللہ دی عبادت کرو اصحاب کرام نے تلاوت قرآن شروع کی تھی تاریخ دی تلاوت دی آواز اتنا بلند ہے جی میں شہد دیا مکھیاں دی آواز ہوتی ہے سید سجاد اپنے بستر بیماری دے ستے ہوئے ہیں
جلدی نال تڑپ کے اٹھی بیٹھے تے خیمے دے بارو آدھے نے بابا کیوں جی آواز ہے؟ فرمایا سجاد یہ میرے اصحاب تلاوت قرآن پہ کر دیں بابا میں برداشت نہیں کر سکتا انہاں دی آواز میری پھوپھیاں دے کنا تے آوے جناب حسین بن سجاد اج دی رات صبر کر کل تو دینی تے جو پھوپھیاں جانی بس ادارو اوکھی سوکھی رات یہ کوئی شام شہیدہ آدن اس رات وارث علی دا وارث موجود ہے پتر علی دا پتر موجود ہے بھیرا والی دا بھیرا موجود ہے ازادارو جڑی کل علی رات ہے نہ پتر حسین نہ بھیرا حسین میں قربان ونجا ایک حصہ عبادت خدا ایک حصہ بھیڑی دے خیمے جیڑے خیمے وچ ویندن 4 سالہ معصومہ بابے دی آباد دامن نپی ودی ازادارو غریب کربلا جس ویلے عبادت خدا وچ مصروف ہون لگن تکبیرت الاحرام نماز نیت کی تھی نے معصومہ بابے دا چہرہ لے دی رہ گئی ہے توجہ کرے سو میں نہیں دین دی قدر کرو اس دین دے سادات دا بڑا خرچ ہویا ہے معصومہ کو پتہ جو آج میرے بابے دی آخری رات ہے ود میرا بابا جینا رہو سی امام نے تکبیرت الاحرام نماز دی نیت کی تھی معصومہ بابے دا چہرہ لے دی رہ گئی ہے امام رکوع چین معصومہ لے دی رہی ہے جڑے ویلے امام سجدے وچ آئین تے امام نے سجدے کو طول لیتی ہے معصومہ دی بابا سر جا میں کو چہرہ نظر نہیں آتا